قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج کتاب مقدس میں سے ہم سیکھیں گے خدا کے فیصلوں پر انسانی رد عمل، ہیومن رسپانس ٹو گاڈز ڈیسیژنز۔ بائبل بتاتی ہے کہ بعض اوقات خدا فیصلہ کرنے سے پہلے انسانوں کو آگاہ کر دیتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے والا ہوں، میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، میں کچھ کرنے لگا ہوں۔ پہلے خدا بتا دیتا ہے۔ سموئیل کی پہلی کتاب 3 باب، ایلی کاہن کے خاندان کے بارے میں چھوٹے لڑکے سموئیل سے خدا نے کلام کیا کہ میں ایلی کاہن کے گھرانے کے بارے میں فیصلہ کرنے کو ہوں، میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ خدا ابراہیم پر پہلے ظاہر کرتا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں سدوم اور عمورہ کو وزٹ کرنے۔ پیدائش باب نمبر 18 اور 20 آیت، پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ جو کچھ ان سے کرنا ہے وہ کرنے سے پہلے خدا ابراہیم کو بتاتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے والا ہوں۔ متی 25 باب 31 آیت سے 46 آیت تک خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے اپنی عدالت کے بارے میں کہ جب وہ یعنی ابن آدم اپنے تخت پر بیٹھے گا تو عدالت کرے گا، فیصلہ کرے گا کس کو دائیں طرف کرنا ہے، کس کو بائیں طرف کرنا ہے، کس کو ہمیشہ کی بادشاہی میں شامل کرنا ہے اور کس کو ہمیشہ کی آگ کے حوالے کرنا ہے۔ پہلے بتا رہا ہے، فیصلہ کرنے سے پہلے آگاہ کر رہا ہے، میں فیصلہ کرنے والا ہوں یا میں فیصلہ کروں گا۔ فیصلہ ہوا نہیں، ابھی کیا نہیں ہے، لیکن پہلے بتا دیا۔ پھر بعض اوقات خدا فیصلہ کر کے انسانوں کو اس سے آگاہ کر دیتا ہے، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اب یہ کچھ ہوگا کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ پیدائش باب نمبر 6 میں خدا نوح سے بات کرتا ہے کہ بس انسانوں کی بدی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان کا گناہ بہت بڑھ گیا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں پوری زمین پر طوفان لاؤں گا، پانی آئے گا، میں سب کو تباہ کروں گا۔ ایک کشتی بنا، تو تیرا گھرانہ اور جانور پرندے جن جن کے بارے میں تجھے کہوں ان کو کشتی میں کر لے، باقی تمام زمین کو میں سزا دینے والا ہوں۔ فیصلہ کر لیا خدا نے اور نوح کو بتا دیا۔ سموئیل کی پہلی کتاب اور 16 باب، خدا سموئیل نبی سے کلام کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ساؤل کی جگہ میں بیت لحم کے رہنے والے یسی کے بیٹے کو بادشاہ بناؤں گا، تو جا اور اسے مسح کر دے۔ فیصلہ خدا نے کر لیا اور اب انسان کو بتا دیا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں تجھے بتا رہا ہوں۔ دانیل باب نمبر 5، بادشاہ نے ہیکل میں استعمال ہونے والے برتن منگوائے، ان میں پی، شراب پی، وہ پاک برتن تھے، اس نے ان پاک برتنوں کو ناپاک کام کے لیے استعمال کیا۔ خدا کو غصہ آیا، دیوار پر ہاتھ ظاہر ہوا اور لکھا میں نے تکیلو فرسین، یعنی تو تولا گیا اور کم نکلا، تیری بادشاہی تجھ سے چھین کر فارسیوں کو، مادیوں کو دے دی جائے گی۔ خدا نے فیصلہ کر لیا، دیوار پہ ہاتھ بھیجا اور لکھوا دیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، دانییل کو خدا اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس لکھائی کا مطلب بادشاہ کو بتا سکے۔ خدا فیصلہ کر لیتا ہے
اور اس کے بعد آگاہ کرتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اعمال باب نمبر 9 بڑا زبردست واقعہ ہے۔ ایک شخص جس کا نام ساؤل ہے، یہودی قوم سے ہے، فرقے کے اعتبار سے فریسی ہے، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کو ستانے والا ہے، دمشق کی راہ پہ جا رہا ہے تاکہ کلیسیا میں پہنچے، مسیحیوں کو گرفتار کرے، انہیں سزائیں دے، انہیں قید میں ڈالے۔ اور اس راہ پر خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور کوئی اس سے کوئی سودے بازی نہیں ہوتی، اچھا میں یہ چاہتا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ نہیں، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں نے تجھے چن لیا ہے کہ تو غیر قوموں میں میری خوشخبری پھیلانے کے لیے میرا نمائندہ بنے، مجھے ریپریزنٹ کرے۔ فیصلہ ہو گیا، کر چکا، ظاہر ہوا یسوع، اس کو بتا دیا، اور حننیہ نام کا ایک خدا کا خادم ہے، اس کو بھی بتایا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ جا فلاں گھر میں، وہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام ساؤل ہے، اس کو جا کے بپتسمہ بھی دے آ، اسے مسح بھی کر دے، وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ فیصلہ کر چکا خدا، اور پھر ظاہر کرتا ہے۔ کبھی فیصلہ کرنے سے پہلے بتاتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے والا ہوں، کبھی فیصلے کر کے پھر بتا دیتا ہے یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو بتاتا ہی نہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کیا ہے اور کر بھی لیا ہوا ہے کہ نہیں۔ پیدائش 11واں باب، سب نے مل کے ارادہ کیا کہ بابل کے مقام پر ایک برج بنائیں گے، ہم آسمان تک پہنچیں گے، اپنا نام بڑا کریں گے۔ خدا نے اپنی پاک ذات میں باپ، بیٹے اور روح القدس نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ کسی انسان کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، طرح طرح کی زبانیں وہاں بن گئیں، کسی کو دوسرے کی زبان سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ کسی انسان کو خدا نے نہیں بتایا کہ میں کچھ کرنے جا رہا ہوں یا یہ کر رہا ہوں، کر دیا۔ فیصلہ کیا باپ، بیٹے اور روح القدس نے کہ ہم نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالنا ہے، یہ کامیاب نہ ہونے پائیں۔ انسانوں کو بتائے بغیر اختلاف ڈال دیا زبانوں میں۔ اور ایوب، اسے پتا ہی نہیں، کسی انسان کو زمین پر پتا ہی نہیں کہ خدا آسمان پہ بیٹھا ہوا شیطان کے ساتھ گفتگو میں کیا فیصلہ کر چکا ہے کہ ایوب کا سارا مال، خاندان، نوکر چاکر، بیٹے بیٹیاں سب شیطان کے اختیار میں کر دیے کہ تو ان سے جو مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ ایوب کو اس بات کی خبر ہی نہیں، نہ اس کی اولاد کو پتا، نہ اس کی بیوی کو پتا، زمین پر کسی شخص کو اس بات کی خبر ہی نہیں کہ خدا نے ایوب کے بارے میں کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ کبھی کبھی وہ پہلے خبر دیتا ہے میں فیصلہ کرنے والا ہوں، کبھی فیصلہ کر کے بتا دیتا ہے کہ کر لیا میں نے فیصلہ، اور کبھی نہ پہلے خبر دیتا ہے اور نہ بعد میں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا کیا فیصلہ کر چکا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ خدا کے فیصلے بے شک انسانی سمجھ سے اوپر ہیں، بالا تر ہیں، باہر ہیں، لیکن ہیں نیک اور راست، ہیں درست، ہیں سچے، ہیں ٹھیک۔ کوئی غلط فیصلہ خدا نہیں کرتا۔ ہمیں خدا کے فیصلوں کی سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے، اور ہے بھی کہ خدا جو فیصلے کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، وہ راست ہیں، درست ہیں، وہ سچے ہیں، وہ نیک ہیں، ان میں کوئی کھوٹ نہیں، ان میں کوئی مسٹیک نہیں، کوئی ایرر نہیں ہے۔ خدا کے فیصلوں پر انسانی رسپانس یا رد عمل ہمارے محدود علم، عقل اور فہم کی وجہ سے، نہ ہماری عقل بہت بڑی ہے، نہ ہمارا علم بہت بڑا ہے، اور نہ ہماری سمجھ بہت بڑی ہے۔ ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہمارا علم
چھوٹا ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا چلتا اس دیوار کے آگے کیا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا چلتا کہ دوسرے شخص کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یا وہ گھر پہ اس کے کیا حالات ہیں، یا آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں اپنا نہیں پتا کہ میرے بدن میں اس وقت کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور آنے والے وقت میں مجھے کیا بیماری لگ جائے گی۔ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں نہیں پتا کہ 5 منٹ کے بعد میں کہاں ہوں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمارا علم، ہماری عقل، ہماری سمجھ محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ جتنی سی سمجھ آتی ہے، جتنی ہماری عقل ہے، جتنا ہمارا علم ہے، ہم خدا کے فیصلوں کو اسی طرح رسپونڈ کرتے ہیں، ان پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ان پہ رد عمل دیتے ہیں۔ کوئی انسان کامل عقل والا نہیں ہے، کوئی انسان کامل علم والا نہیں ہے، کوئی انسان کامل سمجھ والا نہیں ہے۔ No one is with perfect wisdom, knowledge and understanding۔ کوئی انسان اس قابل نہیں کہ خدا کے فیصلوں کو پورے طور پر سمجھ لے، ان کی وجہ کو سمجھ لے، ان کا اثر کیا ہوگا اسے سمجھ لے، کیوں خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے اسے ہم جان نہیں سکتے پورے طور پر۔ اس لیے کوئی بھی فیصلہ جو ہمارے علم میں آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کسی فیصلے کا جو خدا نے کیا ہے، تو پھر ہم اپنے عقل، علم اور سمجھ کے مطابق ہی فیصلے پر کچھ کہتے ہیں، کرتے ہیں، اسے قبول کرتے، رد کرتے، یا جو بھی ہم رد عمل دیتے، ریئیکٹ کرتے یا رسپونڈ کرتے ہیں۔ ہماری محدود عقل، علم اور سمجھ کے ساتھ ہم خدا کے فیصلوں پر رد عمل دیتے ہیں۔ خدا کے فیصلوں پر بعض اوقات انسان ناخوش اور ناراض ہوتے ہیں۔ خدا نے ایک فیصلہ کر دیا، ہم خوش نہیں ہیں، ہم ناراض ہو گئے، ہم خدا کے فیصلوں کو خوشی سے راضی ہو کر قبول نہیں کرتے۔ یہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی بہت پیارا گھر کا فرد، عزیز، رشتہ دار، دوست، جب اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور خدا اس سے آواز دیتا ہے لوٹ آ، اور اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے اور اس کا بدن زمین پر رہ جاتا ہے، تو ہم خدا کے اس فیصلے پر خوش نہیں ہوتے۔ ہم اگر یہ نہ کہیں کہ جی ہم خدا سے ناراض ہیں، تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم خوش ہیں۔ بحرین میں ایک شخص ہے، میں اسے مل چکا ہوں، جانتا ہوں اسے، اس سے بات ہو چکی ہے۔ وہ خدا کے گھر نہیں آتا، عبادتوں میں نہیں آتا۔ وجہ، میں خدا سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری ماں مر گئی، خدا نے اسے زندگی زیادہ کیوں نہیں دی؟ میں خدا سے ناراض ہوں، اس لیے میں اس کے گھر نہیں جاتا۔ یہ بات مجھے اس کے گھر والوں نے بتائی، اور پھر اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مجھے کنفرم ہوا کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ وہ خدا سے ناراض ہو چکا ہے کئی سال سے، کہ خدا نے میری ماں کی زندگی بڑھائی کیوں نہیں، اسے موت کیوں آ گئی۔ یونا جانا نہیں چاہتا نینوا کو، ترسیس کو بھاگ جاتا ہے، خدا مچھلی مقرر کرتا ہے، وہ اسے لے جاتی ہے، پھر اسی مقام پہ وہ منادی کرتا ہے، نینوا کے لوگ توبہ کر لیتے ہیں، خدا انہیں تباہ نہیں کرتا، انہیں سزا نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھ کر یونا ناراض، یونا باب نمبر 4 اور پہلی آیت، لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا۔ وجہ، اس سے پہلی آیت، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ پیدائش 4 باب 3 سے 5 آیت۔ قائن اور حابل دونوں بھائی خدا کے حضور ہدیہ، نذرانہ، قربانی پیش کرتے ہیں۔ خدا نے فیصلہ کیا حابل کی قربانی کو پسند کرنے کا، اور قائن کی قربانی خدا نے پسند نہیں کی، اس کے ہدیے کو خدا نے پسند نہیں کیا۔ اب اس بات سے وہ ناراض ہو گیا، ناخوش ہو گیا۔ پیدائش باب نمبر 4 5 آیت،
پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا، بہت غصے سے بھر گیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اتنا غصہ اسے آ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا اور میرا قبول نہیں کیا۔ ہمیں بھی آتا ہے غصہ، اسے کیوں خدا کامیاب کر رہا ہے اور مجھے کیوں ناکام کر رہا ہے؟ اسے کیوں خدا اتنی برکت دے رہا ہے اور مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ اسے کیوں اتنا روزگار، کاروبار، محنت مزدوری کے موقع اور بڑی دولت مل رہی ہے اور مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ ہم غضبناک ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ناخوش ہو جاتے ہیں خدا کے فیصلوں سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خدا فیصلہ کر لیتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کے فیصلے کا، تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں۔ خدا کے فیصلوں پر بعض اوقات انسان اعتراض یا سوال اٹھاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں ہو سکتا ہے ایسے؟ اے خدا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کیا تو نے ایسا؟ سوال، خدا سے سوال کرنا گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی سوال کیا تھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خدا باپ نے فیصلہ کیا کہ بیٹے کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لے گا، کیونکہ تمام جہان کے گناہ اس پر لدے ہوئے تھے، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا کہ وہ گناہ سے بھرا ہوا تھا، ہماری خاطر گناہ بن کے وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ فیصلہ کیا باپ نے کہ میں اس کی طرف سے چہرہ پھیر لوں، وہ پوری سزا سہے۔ تو خداوند یسوع نے سوال کیا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ حبقوق پہلا باب ہے اور پہلی آیت سے۔ حبقوق نبی کی رویا کا بار نبوت۔ اے خداوند، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا، ظلم ظلم، اور تو نہ بچائے گا؟ تو کیوں مجھے بد کرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے؟ یہ پورا باپ پڑھے وہ خدا سے سوال ہی کر رہا ہے، کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ خدا نے فیصلہ کیا کہ اسرائیل کو سزا دے گا، بنی اسرائیل کو، تو نبی اس پہ سوال کرتا ہے، کیوں تو نے یہ فیصلہ کیا؟ ہم بھی کہتے ہیں، خداوندہ تو نے کیوں اس کو اپنے پاس بلا لیا؟ کیوں یہ ہم سے دور چلا گیا؟ کیوں تو نے ایسا ہونے دیا؟ کیوں تو نے نہ بچایا؟ کیوں تو نے روکا نہیں؟ خدا نے کوئی فیصلہ کیا اس پہ اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں۔ خروج باب نمبر 5۔ موسیٰ گیا ہارون کو لے کر فرعون کے پاس، کہا میرے لوگوں کو جانے دے۔ خدا نے کہا ہے ان کو جانے دے۔ فرعون نے کہا نہیں، ان پہ سختی کرو، ان کو بھوسا نہ دو، یہ مٹی ہو ان کے پاس، بس اسی سے گارا بنائیں اور اینٹیں بنائیں، اتنی ہی بنائیں، ان کو بھوسا نہیں دینا، خود ہی انتظام کریں۔ سختی آ گئی تو اب یہاں سوال کرتا ہے۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا، 22ویں آیت کے، اے خداوند تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ کیوں تو نے ان کو دکھ میں ڈالا؟ خدا نے فیصلہ کیا، فرعون کے پاس جا اور جا کے اس کو یہ کہہ، میں تو کہہ آیا، اب کیوں ان پہ سختی آ گئی؟ کیوں تو نے مجھے بھیجا ان کے پاس؟ ان پہ سختی آ گئی ہے۔ سوال اٹھا دیا، اعتراض کر دیا، کیوں؟ ہم بھی کرتے ہیں اکثر ایسا۔ خدا کے فیصلے جان کر بعض انسان خدا کو صلاح دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کو صلاح دے رہے ہوتے ہیں، خداوندہ کاش ایسا ہو جائے، جو تو کرنے جا رہا ہے نا اس سے بہتر ہے یہ کر۔ ابراہیم نے کیا خدا کے ساتھ یہ۔ خدا اس سے کہتا ہے کہ میں تیرے صلب سے پیدا کروں گا ایک لڑکا جو میری مرضی کا ہوگا، نام اس کا اسحاق ہوگا، اور وہ تیری نسل اس کے وسیلے سے چلے گی۔ تو ابراہیم خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ کاش اسماعیل ہی جیتا رہے، کیا ضرورت ہے نیا دینے کی؟ مطلب یہ ہے
یہ جو اسماعیل ہے اسی کو ٹھیک رکھ. خدا بتا رہا ہے میں فیصلہ کر چکا، سارا سے تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھے گا اور اسی سے تیری نسل چلے گی. اسماعیل ٹھیک نہیں ہے. وہ اسماعیل کے لیے خدا سے بات چیت کر رہا ہے. ہم خدا کو صلاحیں دیتے ہیں، ربا یہ کام نہ کر، تو ایسا کر دے. ہم صلاحیں دینا شروع کر دیتے ہیں. خدا کچھ اور ارادہ کرتا ہے ہمارے بارے میں اور ہم خدا کو صلاح دیتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کون ہے جو خدا کو صلاح دیتا ہے؟ کس نے خدا کو عقل دی؟ کس نے اس کو صلاح دی؟ وہ خود سب سے بڑا حکمت والا ہے. حکمت اس سے نکلتی ہے، اسے معلوم ہے کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے. ہم خدا کو صلاحیں نہ دیں. خدا جب فیصلہ کر رہا ہے اسحاق سے تیری نسل چلاؤں گا، تجھے اس راستے سے کامیاب کروں گا، یہ کام کرے گا تو ٹھیک رہے گا، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، یہ قدم ٹھیک ہے، یہ راہ ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں اس طرف ہی کر دیں. یہ نہ کریں خدا کے ساتھ، یہ غلط ہے. خدا مان تو جاتا ہے، ٹھیک ہے. خدا نے پتہ کیا کہا؟ ابراہم کی بات موڑی نہیں اس نے اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، مٹی میں ملنے نہیں دی. کہا جا تیری سن لی میں نے، اسماعیل کو بھی برکت دوں گا، بڑا بڑھاؤں گا. کیا ہو رہا ہے آج تک؟ پڑھ گئے نا سیاپے. زبور 106 اس کی آیت نمبر 15. سو خدا نے ان کی مراد تو پوری کر دی، جو مانگا دے دیا، پر ان کی جان کو سکھا دیا. جان سکھا دیتی انہوں نے. لون پھر بھگتو. ہم خدا کو صلاحیں نہ دیں. اس کو صلاح کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ صرف اس کو ضرورت بتائیں اپنی، خداوند مجھے یہ چاہیے. اپنی شرطیں نہ اس کے فیصلے میں دیں کہ یہ کر دے، تو ایسا کر دے، ایسا کر دے. کیا تھا ابراہیم خاموش رہتا؟ ٹھیک ہے، جو تجھے بہتر لگتا ہے تو نے حکم کر دیا، سرکار حاضر ہیں. تو شاید آج حالات دنیا کے فرق ہوتا ہے. خدا کو صلاح نہ دو. خدا کو آپ کی مشورے کی، صلاح کی ضرورت نہیں. اسے معلوم ہے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کیا آپ کے لیے درست ہے. بعض اوقات انسان خدا کے فیصلے قبول نہیں کرتے اور غلط قدم اٹھا لیتے ہیں. قائن نے کیا کیا؟ خدا کے فیصلے کو قبول نہیں کیا اور غلط قدم اٹھا لیا. خدا نے اسے آگاہ بھی کیا یہ کام نہ کرنا، گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. اس نے اپنے بھائی کو مار دیا. خروج 5واں باب. موسیٰ ہارون جاتے ہیں فرعون کے پاس، خدا کا فیصلہ اسے بتاتے ہیں. خدا نے کہا ہے تو ان کو جانے دے. وہ کہتا ہے نہ میں خدا کو جانتا ہوں، نہ تمہیں، نہ اس کے حکم کو. میں نہیں مانتا، میں نہیں جانے دوں گا. غلط قدم اٹھا دیا. اسرائیلیوں پر سختی شروع کر دی اور پھر 10 آفتیں اس کی قوم پہ آئیں. گنتی 16واں باب. بنی اسرائیل میں لاویوں کے گھرانے میں سے کورا، داتن، ابیرام، یہ لوگوں کے نام ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ فیصلہ کہ صرف موسیٰ اور ہارون ہی ہیں خدا کے چنے ہوئے لوگ. ہم بھی لاوی کی اولاد ہیں، ہم بھی کاہن ہوں گے، ہم بھی قربانیاں چڑھائیں گے، ہم بھی بخور جلائیں گے خدا کے حضور. انہوں نے خدا کے فیصلے کو قبول نہیں کیا. خدا نے کہا تھا کہ ہارون اور اس کے بیٹے کاہن ہوں گے اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. پھر خدا نے ان کو ان کے گھرانوں سمیت سزا دی. بنی کورا کو، داتن اور ابیرام، ان کے گھرانوں کو خدا نے تباہ کیا، سزا دی، عذاب ان پہ بھیجا. تو انسان کبھی کبھی فیصلے قبول نہیں کرتے، غلط قدم اٹھاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. خدا کے فیصلے جان کر بعض انسان خدا کے آگے التجا کرنے لگتے ہیں. پتہ چل گیا کہ خدا ذرا غصے میں ہے یا خدا نے یہ فیصلہ کیا ہمارے حق میں نہیں جا رہا، تو خدا کے ساتھ ناخوش نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، صلاحیں نہ دیں، التجا کر لیں. جب ابراہم کو پتہ چلا کہ میرا تو بھتیجا رہتا ہے، اس کا خاندان سدوم اور عمورہ میں، تو خدا اس کو برباد کرنے جا رہا ہے، تو التجا شروع کر دی. اگر وہاں پہ 50 ہوں چھوڑ دوں گا، 45 ہوں چھوڑ دوں گا، 40 ہوں چھوڑ دوں گا، پھر لمحے کٹ 30 ہوں چھوڑ دوں گا، 20 ہوں چھوڑ دوں گا، 10 ہوں کہا پھر بھی چھوڑ دوں گا. التجا کریں.
اگر فیصلے کا پتہ چل گیا کہ خدا اس معاملے میں کوئی فیصلہ کر چکا یا فیصلہ دے چکا ہے، التجا کر لیں، منت ترلا کر لیں۔ خروج 32ویں باب میں جب موسیٰ اترتا ہے پہاڑ سے، اس کو پتہ چلتا ہے انہوں نے بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی ہے، تو خدا ان کو برباد کرنے کا اعلان کرتا ہے، میں اس قوم کو برباد کر دوں گا۔ موسیٰ تو بیچ سے نکل جا، موسیٰ بیچ میں آ جاتا ہے، تیرے ہی لوگ ہیں، معافی دے دے۔ وہ اپنی قوم کے لیے خدا کے حضور التجا کرتا ہے، ان کو تباہ کرنے کے فیصلے پہ غور کر لے ایک بار، ان کو تباہ نہ کر، معاف کر دے۔ التجا، کسی معاملے میں خدا نے اگر سخت فیصلہ لے لیا اور آپ کو پتہ چل جائے، التجا کر لیں، منت کر لیں، شفاعت کریں، انٹرسیڈ کریں، دعا کریں۔ خدا یسوع مسیح بھی التجا کرتا ہے۔ لوکا 22واں باب دیکھیں، اس کو پتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اے شمعون، شیطان نے تم کو مانگ لیا ہے، شاگردوں کو، تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے۔ اور شیطان کے سپرد سارے شاگرد کیے گئے کہ وہ انہیں آزمائے۔ یسوع نے کتنی بار کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، لیکن اب وہ دعا میں ٹھہرے نہیں، وہ سوئے رہے، تو آزمائش ہو گئی۔ شیطان نے ان کو لے لیا کہ میں انہیں گیہوں کی طرح چھاج میں پھٹکوں گا۔ چھاجے چیزی میں چھٹی دے نا، ویسے شیطان نے ان کو پھٹکنے کے لیے، ان کو چھٹنے کے لیے مانگ لیا اور انہیں سپرد کر دیا گیا، کیونکہ دعا میں ٹھہرے نہیں کہ حفاظت ہو جاتی۔ اب یسوع نے کیا کہا؟ لیکن اے شمعون، میں نے تیرے لیے دعا کی۔ یسوع فیصلہ ہو چکا کہ ان سب کو شیطان کے سپرد کیا جائے، کیونکہ انہوں نے دعا میں ٹھہر کر حفاظت کا بندوبست نہیں کیا، آزمائش میں گر گئے۔ اب شیطان انہیں آزمائے گا، لیکن شمعون میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا ایمان جاتا نہ رہے، جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ یسوع شفاعت کرتا، دعا کرتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا، تم لوگوں کو شیطان کے حوالے کیا گیا کہ وہ تمہیں آزمائے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کر دی۔ ہم بھی جب دیکھیں کہ فیصلے خلاف ہو رہے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے، تو دعا کریں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے دعا کریں۔ یسوع نے بھی یہی کیا۔ بعض انسان خدا کے فیصلوں کو پورے دل سے قبول کر لیتے، وہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے، کوئی سوال بھی نہیں کرتے، کوئی خدا کو صلاح مشورے بھی نہیں دیتے، پورے دل سے قبول کر لیتے۔ سموئیل کی دوسری کتاب 12واں باب، بتسبا سے داؤد کا بیٹا جو پیدا ہوا تھا بیمار ہوا، داؤد روزے میں ٹھہرا، خدا کے حضور فریاد کرتا رہا۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو مار دوں گا۔ جب مار دیا، داؤد اٹھا، نہایا، پوشاک پہنی، خوراک کھائی، خدا کا شکر کیا۔ کیوں؟ جو فیصلہ خدا نے کیا میں اسے قبول کرتا ہوں۔ جب تک وہ زندہ تھا لڑکا، میں منت کر سکتا تھا، اب اس نے جو فیصلہ کر لیا ہے، اس کو مار دیا، میں اس کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں۔ لوکا پہلا باب 26 سے 38 آیت، جبرائیل فرشتہ ایک کنواری نیک پاک لڑکی کے پاس جاتا ہے، تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ کہتی ہے میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ جبرائیل پہنچتا ہے خواب میں یوسف کے پاس، اے یوسف ابن داؤد، مریم پہ شک نہ کر، اس کے خلاف نہ سوچ، اسے لے آ، خدا کی طرف سے ہے، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ اسے قبول کرتا ہے، اعتراض ختم، شک ختم، ٹوٹل سرنڈر، پورے دل سے قبول کیا۔ اور جب تک بائبل میں اس کا کردار موجود ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اسے لیے پھرتا ہے، اسے شیلٹر دیتا، اپنا نام دیتا ہے۔ اعمال 9 باب میں دیکھیے،
جس میں ہم نے ساؤل کے تبدیل ہونے کی بات اس کا ذکر پڑھا ہے۔ حنانیہ کہتا ہے خداوند وہ تو بڑا سزائیں دینے والا بندہ ہے، تو اس کو تبدیل کر لیا۔ کہا میں نے چن لیا ہے، اسے مقرر کر دیا، جا کے اس کو بس بپتسمہ دیا گیا۔ بھائی ساؤل، خدا کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، اس نے تمہیں چنا ہے، وہ تمہیں ملا تھا دمشق کی راہ پر، اٹھ بپتسمہ لے۔ اور روح القدس سے وہ معمور ہوا۔ خدا جو فیصلے کرتا ہے انسان اسے پورے دل سے مکمل طور پر قبول کرتے ہیں۔ اور اعمال 16 باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پولس کو اور اس کے ساتھی کو منع کیا، وہاں نہیں جانا، منع ہو گئے، روح نے روک لیا، رک گئے، وہاں جانا ہے، چلے گئے۔ بعض لوگ خدا کے فیصلوں کو پورے دل سے قبول کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے فیصلوں پر رد عمل میں ہمیں یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے۔ باپ نے فیصلہ کیا تو جائے گا، گیا۔ اپنے آپ کو خالی کر دے، کر دیا۔ گناہ اٹھا لے، اٹھا لیے۔ صلیب پر جان دے دے، دے دی۔ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور وہ گتسمنی میں بھی یہی کہتا ہے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری، جو تیرا فیصلہ ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ خدا کے جو فیصلے اس نے پاک کتاب میں لکھے ہوئے ہیں نا، میں یہ کئی ہفتوں سے، مہینوں سے یہ بات سمجھا رہا ہوں، جو فیصلے خدا نے اپنے کلام میں لکھ رکھے ہیں، ہم ان کے بارے میں دوبارہ خدا سے سوال نہ کریں۔ جیسے چوری کرنے کے بارے میں خدا نے منع کر دیا ہے، تو ہم خدا سے یہ نہ کہیں یہ ریاض کے پرس میں آج مجھے 20 کے نوٹ نظر آ رہے ہیں، خداوند تیری پاک مرضی ہو تو آج 2-4 نکال نہ لوں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تو کسی کے مال کا لالچ نہ کرنا، تو اب خدا سے بار بار سوال کر کے خدا کو ناراض نہ کریں۔ جو بات کلام میں لکھی جا چکی ہے کہ خدا نے شروع ہی سے ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت پیدا کی ہے، تو خدا سے دوسری شادی کے سوال کرنا چھوڑ دیں، پہلی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ ختم کر دیں، کیونکہ آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے بغیر حرام کاری کے الزام اور اس کے ثبوت کے۔ جو فیصلے خدا کلام میں لکھ چکا ہے ان کے بارے میں سوال اور خدا سے سودے بازی نہ کریں۔ جو فیصلے ہو چکے اب یسوع کی طرح قبول کریں۔ جو تیرا فیصلہ ہے خداوند میں اسے قبول کرتا ہوں، میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا، میں اسے پورے دل سے قبول کرتا ہوں اور مسیح کی طرح فرما بردار رہوں گا۔